نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن آمین۔ اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں۔ تو نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت دی اور ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے سورۃ النور کا تعارف پڑھتے ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ النور کا نام آیت 35 اللہ نور السماوات والارض آیت سے ماخوذ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ کے نور کو ایک مثال کے ذریعے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس سے بنی نوع انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت اور عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکامات دینا ہے۔ پچھلی سورت کے شروع میں مومنون کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعزت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں باعفت باعزت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کے شروع ہی میں زنا کی شرعی سزا بیان فرما دی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد 6 سال نازل ہوئی ہے۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو المصطلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بڑی ہی غلط اور بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ اس سورت کی آیات 11 سے لے کے 20 تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی اور فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نیز عفت اور عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اسی صورت میں دیے گئے ہیں اور دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب اور احکام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم۔